السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9.5 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی دو آیات 9.3 اور 9.4 اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی تھی کہ اللہ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ جو مذہبی علماء اور مشائخ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دیا اور قرآن کے اوپر اعتراض کیا کہ جو چیزیں ہمارے ہاں حرام قرار دی گئی تھیں قرآن نے ان کو حلال کیا، تو یہ اس کے اوپر وہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ تم تورات لاؤ اور اسے پڑھو اور دکھاؤ کہ ہم نے کہاں پر کون سی چیز حرام قرار دی ہے۔ تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکے تھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ اللہ کے قانون سے، اس کی تورات اللہ کا قانون، تو وہ نہیں دکھا سکے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کہا تھا، اس سے پچھلی جو آیت ہے 9.4 کی، اس میں یہ کہا کہ اس کے بعد بھی، یعنی یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اگر کسی نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے کر اس کو شریعت بنایا، اس کی فقہ کو لے کر آئے اور رائج کیا، تو پھر ان کے متعلق اللہ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں، ظالمون ہیں۔ تو یہ ایک ریکیپ پچھلی دو آیات کا، اب اسی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کل صدق اللہ، یہ آیت نمبر 9.5 کی ہم ایکسپلینیشن شروع کرنے لگے۔ کل صدق اللہ، اے رسول کہہ دے اللہ نے سچ کہا ہے، یعنی جو اس کا جو قانون ہے، جو تورات اس کا قانون ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی، تو اللہ نے سچ کہا ہے۔ تو یہ سچے نہیں ہیں، یہ اس کے جواب میں کوئی دلیل نہیں لے کر آئے، نہیں دکھایا انہوں نے، کیونکہ ہے ہی نہیں، ہم نے اس میں کوئی چیز حرام قرار دی ہی نہیں۔ تو کل صدق اللہ، کہہ دے اے رسول اللہ نے سچ کہا ہے۔ اور آگے فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، لہٰذا تم ابراہیم کی ملت کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہاں پر فَاتَّبِعُوا ہے، اتباع کرنا۔ یہ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا ہوتا کہ تم اس کے پیچھے چلو، ماں اس کی ایک ضرورت ہے، اس ماں کے اندر ایک دلکشی ہے، ایک اٹریکشن ہے بچے کے لیے، ضرورت بھی ہے کہ اس نے ماں کا دودھ پینا ہے، ماں کا پیار، ماں کی حفاظت یہ چاہیے ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہاں سے قرآن نے یہ لفظ لیا اتباع کا، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فالو کرنا۔ تو کہہ رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، پس تم ابراہیم کی ملت کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب تراجم میں کیا ہوا پڑا ہے کہ تم دین ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اب یہ دیکھیں، ملت کو انہوں نے دین بنایا، ملت دین نہیں ہوتی۔ یہ جیسے اسی سے ہے جیسے ملی نغمہ، قوم، یعنی ملت ایک قوم ہوتی ہے تو جو کسی آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی، اللہ کے قانون کی روح سے جو آئیڈیالوجی پیش کی اور اس کی روح سے ایک قوم کو ڈیولپ کیا، تو تم اسی قوم، اسی ملت کے پیچھے پیچھے چلو۔ جیسے انہوں نے اللہ کے قوانین کو فالو کیا، ابراہیم نے اور آگے ان کے فالورز نے، تو تم بھی، یعنی ایک ملت ہوگی نا، تم بھی اسی ملت کے پیچھے پیچھے چلو، اپنا کوئی راستہ نہ بنا لو، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال قرار نہ دے لو، اپنی طرف سے حق اور باطل چیزیں وضع نہ کر لو، کیونکہ ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ رانگ، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اور ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ اپنی طرف سے چیزوں کو صحیح اور غلط، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے تو وحی کو فالو کیا تھا، ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو فالو کیا تھا، اللہ کے قوانین کو بلا شرکت غیر مانا تھا اور اسی کے اوپر عمل کیا تھا۔ اس لیے پھر آگے قرآن کریم مزید
اسی بات کو واضح کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے حنیفاً۔ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے یہ حنیفاً، اور کہاں لے کر آیا قرآن کریم؟ جہاں پر کہا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ تم ابراہیم کی ملت کے پیچھے پیچھے چلو، وہاں پر اس کے بعد یہ لے کر آیا حنیفاً، کیونکہ ابراہیم حنیف تھا۔ یہ حنیف کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابراہیم ہر باطل نظام سے منہ موڑ کر سیدھا اللہ کے راستے پر چلنے والا تھا، یہ ہوتا ہے حنیف۔ کسی نظام سے متاثر نہ ہونا، وہ کتنا ہی دلکش، کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی مضبوط اور کتنا ہی بظاہر وہ فائدہ مندی کیوں نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی چیزیں غلط ہیں ان کے وقتی مفاد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی رشوت لیتے ہیں، ایسے ایک سگنیچر کیا، 5 لاکھ روپے رشوت لے لی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف سائن کیا، تو اس کا عارضی فائدہ تو بہت زیادہ ہے نا۔ لیکن جیسے آپ کوئی کسی چیز میں اڈلٹریشن کر کے اس کو بیچ دیں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی ملاوٹ کر دیں، تو کوئی مہنگی چیز کے اندر ملاوٹ کر دیں، جب بیچیں گے تو لاکھوں روپے کا فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تباہ کن۔ تو کوئی بھی نظام ہو، اس کے اندر کوئی فائدہ بھی ہو بظاہر، تو اس کی طرف نہ دیکھنا، دائیں بائیں جو بھی دلکش چیزیں ہیں دنیا کی، غلط نظام کی، ان کی طرف نہ دیکھنا، سیدھے اللہ کے قوانین کے اوپر چلتے چلے جانا، سیدھی وہ جو صراط مستقیم ہے نا، سیدھی راہ، بالکل اسی کے اوپر ناک کی سیدھ پہ چلے جانا، دائیں بائیں ادھر ادھر نہ ہونا۔ اس کو قرآن حنیف بول رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے حنیف کہا۔ ذرا غور کریں کہ اس دور کے اندر جب وہ قبائلی نظام تھا، قبیلے سے کٹ کر باہر نکلنا موت کو دعوت دینا تھا، وہ ایسا نہیں تھا۔ زندگی قبیلے کے اندر ہوتی تھی، سارے قبیلے سے ٹکر مول لے لینا، سیدھی راہ کے اوپر چلنا اور کسی کو خاطر میں نہ لانا۔ باپ وہ جو اتنا بڑا مذہبی پیشوا، جس کے پاس یعنی یوں کہہ لیں بادشاہوں جتنے اختیارات تھے، وہ بڑی پاور کا مالک تھا، ان کا جو والد تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو کوئی انہوں نے نہیں کسی طرح کا نہ کوئی مصلحت کی، نہ کوئی ڈرے، نہ کوئی ان کو کوئی یوں کہہ لیں کہ کوئی چیز کے اٹریکٹ کر لے، بالکل نہیں، سیدھی صراط مستقیم کے اوپر چلتے چلے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کہا ہے۔ اب سمجھ آئی حنیف کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں اب حنیف بننے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنا بھی آپ کا سوشل میڈیا ہے، جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، جتنا بھی پرنٹ میڈیا ہے، کہیں قرآن نہیں ہے، کہیں بھی قرآن نہیں ہے۔ تو اب جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کو ہی سمجھ آئے، باقی سارے پاگل ہیں، اتنے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے بڑے شیوخ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اینکرز سے بات چیت ہو رہی ہے، ان میں قرآن نہیں ہے، شبدہ بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، قرآن نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ ہاں باطل کو بڑا چمکا کر وہی چیزیں کر رہے ہیں، یعنی جس سے منع کیا اللہ نے کہ اپنی طرف سے تم چیزوں کو صحیح غلط قرار دے کر پھر اللہ سے منسوب کرتے ہو، تو ان کو کیا کہا اللہ نے؟ ظالمون۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی مسلک کو یہی کر رہا ہے، کوئی بھی سوشل میڈیا کا چینل ہو یہی کچھ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وقتی مفاد ہے، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، قرآن کی بات کسی چینل کے اوپر نہیں ہو رہی۔ تو یہ چیز حنیف بننے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے مشکل حالات سے گزرے، تو وہ انسان ہو کر جب اتنے مصائب برداشت ہو سکتے تھے، تو آج تو اتنے مصائب اور اتنی پریشانیاں یا اتنی مشکلات نہیں ہیں، اتنی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے جتنی اس وقت تھی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، کیونکہ یہ جو انبیاء ہیں یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہیں، انسان تھے وہ، جب وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ چیزیں حنیف، تو حنیف بننے کی ضرورت ہے۔
آگے کہہ رہا ہے کہ وما کان من المشرکین، اب پھر وضاحت کر رہا ہے اسی چیز کی کہ حنیف کون ہوتا ہے۔ حنیف کبھی بھی مشرک نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مشرکین، مشرک، یہ شرک کیا ہوتا ہے؟ جس کے کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے مسلک، عقیدہ، اپنے مذہبی پیشواؤں کی، اپنے علماء اور مشائخ کی فقہیں، شریعتیں، ان کو لے آنا، ان کو صحیح سمجھنا، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کی روح سے اسٹیٹ کا نظام بنانا، مذہبی نظام بنانا، قرآن اس کو شرک کہتا ہے۔ تو کہتا ہے ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ایبسولوٹ بک آف اللہ کے اوپر عمل کرنے والے تھے، سیدھی راہ کے اوپر چلنے والے تھے، کہیں دائیں بائیں کسی بھی نظام سے نہ متاثر ہوئے، نہ اس طرف انہوں نے توجہ کی، اپنا کام کرتے چلے گئے، جو بھی فریضہ رسالت ان کو دیا گیا تھا اس کے اوپر وہ چلتے چلے گئے، اس کو پورا کرتے چلے گئے۔ انسانیت کے لیے فلاح جو ہے، اس کا جو نظام ہے، فلاحی نظام، اس کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتے چلے گئے۔ تو اس میں انہوں نے کہیں بھی کوئی نہ مصلحت کی، نہ کسی جگہ کے اوپر وہ رکے، نہ کہیں کسی نظام سے متاثر ہوئے، یہ ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج خالص کتاب اللہ کو کنسلٹ کرنے کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اپنے اوپر کریں، معاشرے کے اوپر بعد میں کریں، پہلے اپنے اوپر تو کریں۔ پہلے خود تو سمجھیں کہ کتاب اللہ کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، پہلے خود تو سمجھیں، تو پھر کسی کو کوئی نصیحت کریں یا کسی کو کچھ سمجھائیں۔ پہلے تو اپنے آپ کو سمجھائیں، پھر دوسرے کو شاید سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ آپ کو دیکھ کر اگر آپ کا کریکٹر اچھا ہے، آپ کی سیرت پاکیزہ ہے، آپ کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہے، آپ کی اخلاقی حالت اچھی ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، تو لوگ آپ کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے، تو سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کریم دیکھیں کہیں پر کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھو، اگر سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے تو تم اس کو اڈاپٹ کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق اپنا نظام بناؤ۔ تو یہ چیزیں، نہ اس میں جبر ہے، نہ اس کے اندر کوئی یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی ہے، یہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو شرک ہم نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد، اپنے مذہب کے علماء و مشائخ، ان کے عقائد، ان کی فقہیں، ان کی شریعتیں، ان کے مذہبی قوانین لے آنا، ان کے مطابق عمل کرنا، ان کو صحیح سمجھنا، ان کو حق پر سمجھنا، اور ان کو کسی سوسائٹی کا ان کے اوپر نافذ کرنا۔ بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔